آپ جڑ چکے ہیں ناظرین جی کے ویب ٹی وی کے ساتھ اور میں ہوں آپ کا میزبان زبیر قریشی۔ آپ کو بتاتے چلیں ناظرین کہ حال ہی میں لینسٹ کی جانب سے ایک تحقیق سامنے آئی اور اس تحقیق کے جو نتائج سامنے آئے ہیں اسے دیکھ کر ہر ایک مختلف قسم کے خدشات کا اظہار کر رہا ہے۔ تحقیق کے مطابق اوور دی کاؤنٹر جو اینٹی بایوٹک کی میڈیسن ہے، ادویات ہیں، اس کا استعمال لوگوں نے کثرت سے کرنا شروع کر دیا ہے اور اس کے چلتے لوگوں کی استعداد میں بھی اضافہ درج ہوا ہے۔ اور سب سے بڑی بات جو اس تحقیق میں ابھر کر سامنے آئی اس میں یہ بتایا گیا ہے کہ ان ادویات میں زیادہ تر تعداد اس ادویات کی ہے جو سینٹرل ریگولیٹری اتھارٹی کی جانب سے منظور شدہ نہیں ہے۔ تحقیق میں یہ بتایا گیا کہ ایزتھرومائسن ایسی دوا ہے جو سب سے زیادہ لوگوں کی جانب سے استعمال کی جا رہی ہے اور اس کے بعد کئی ایسی ادویات ہیں جن کا نام اس فہرست میں شامل کیا گیا ہے اور یہ تحقیق آل انڈیا لیول پر کی گئی ہے اور ظاہر ہے جموں کشمیر کو بھی اس میں شامل کیا گیا ہے۔ آج ہم اس پر مفصل جانکاری حاصل کرنے کے لیے پہنچے ہیں ایس ایم ایچ اسپتال سری نگر میں، جہاں پر شعبہ میڈیسن کے ایڈسنٹ پروفیسر اور ڈاکٹرز ایسوسی ایشن کے صدر ڈاکٹر نثار الحسن صاحب ہمارے ساتھ تشریف فرما ہیں۔ سر، سب سے پہلے آپ کا استقبال۔ شکریہ ڈاکٹر صاحب، یہ جو لینسٹ کی جانب سے حال ہی میں تحقیق سامنے آئی ہے، اس کے جو نتائج اخذ کر رہے ہیں اسے اگر ہم جموں کشمیر کے تناظر میں دیکھیں تو آپ کیسے بیان کریں گے؟ دیکھو، جموں کشمیر کے حوالے سے اگر اینٹی بایوٹک ریزسٹنس کی آپ بات کرو گے، the situation is alarming. There are unprecedented levels of antibiotic resistance. That means اگر ہسپتالوں میں ہم پیشنٹس کو دیکھتے ہیں جو انفیکشن لے کے آتے ہیں، سیویئر انفیکشن لے کے آتے ہیں، مینی پیپل ڈائی کیونکہ اینٹی بایوٹکس کام ہی نہیں کرتا ہے۔ بیکاز ایک اسٹڈی جو اگر آپ اینٹی بایوگرام جو ہے انسٹیٹیوٹ کا اسکمس کا، اس میں اٹ واز فاؤنڈ 80% جو بیکٹیریا آئسولیٹ ہو گئے آئی سی یوز میں، وہاں پہ 80% آف دا بیکٹیریا وائر ریزسٹنٹ ٹو لاسٹ ریزورٹ اینٹی بایوٹکس، اور سیفٹریکسون ایک کامن اینٹی بایوٹکس ہے، all bacterias were resistant to this antibiotics. So situation is alarming. ہمارے پاس پیشنٹس انفیکشن لے کے آتے ہیں، we don't have any antibiotics because they don't work against them. تو اس اینٹی بایوٹک ریزسٹنس کی سب سے جو بڑی وجہ ہے that is misuse of antibiotics. Misuse of antibiotics. Misuse by whom? Misuse of antibiotics by doctors. I'll give you an example. آپ ڈاکٹر کے پاس وائرل فیور لے کے جاتے ہو، کسی کے پاس، چاہے او پی ڈی میں، چاہے کلینکس پہ، ہسپتال میں، پرائیویٹ ہاسپٹل میں، you will come with a prescription loaded with antibiotics. وہ جو فیور ہے that is basically a viral fever. اگر آپ گھر میں بھی بیٹھو گے، 2-3 دن آرام کرو گے، it will go. But if you go to the doctor, he will give you an antibiotic. So this is the misuse of antibiotic. تو دوسری وجہ جو ہے یہاں پہ اوور دا کاؤنٹر، اٹ از ویری ایزی ٹو گیٹ این اینٹی بایوٹک. آپ کیمسٹ شاپ کے پاس جاؤ گے، ہی ول گیو یو این اینٹی بایوٹک. وہ کھانسی کے لیے بھی اینٹی بایوٹک دے دے گا، مسل پین کے لیے بھی دے گا، آپ کو بھوک بھی نہیں لگتی ہوگی اس کے لیے بھی وہ اینٹی بایوٹک دے گا، اینڈ ہی ول گیو اٹ ایزیلی وداؤٹ اے پرسکرپشن آلسو. جو یہاں پہ کشمیر کے حوالے سے اگر آپ باہر جاؤ گے آؤٹ سائڈ دا ویلی، اٹ از اسٹل کہ دیٹ کیمسٹ شاپ والا آپ کو دوائی نہیں دے گا وداؤٹ پرسکرپشن. کشمیر کے حوالے سے کہیں بھی کیمسٹ شاپ پہ آپ جاؤ گے، آپ یو ول گیٹ باکس فل آف اینٹی بایوٹکس. تو یہ دو چیزیں جو ہے اس کی جو ایک، اور تیسرا یہ ہے کہ ہم جو ہسپتالوں میں اگر لوگ آتے ہیں انفیکشن لے کے، وہاں کوئی اسٹینڈرڈ ٹریٹمنٹ پروٹوکول نہیں ہے. چاہے آپ ایس ایم ایچ ایس کی بات کرو گے یا اسکمس کی بات کرو گے یا باقی ہسپتالوں کی بات کرو گے، دیر از ناٹ اے سیٹ پروٹوکول اور اسٹینڈرڈ ٹریٹمنٹ پروٹوکول فار اے ہاسپٹل. تو اس کی وجہ سے کیا ہوتا ہے کہ وی گیو ہٹ اینڈ ٹرائل. We don't basically give it on the basis of standard treatment protocol. That is why inappropriate use ہو جاتا ہے وہاں پہ. کوئی ایک ڈاکٹر ہوتا ہے، he gives one antibiotic, second day it is changing. It's a hit and trial method وہاں پہ ہوتا ہے, not based on science. اس کی بھی وجہ سے inappropriate use, irrational use of antibiotics in bigger hospitals also are giving rise to, is also a big factor for this antibiotics.
ہمارے ہسپتال جو ہے نا کشمیر ہاسپٹلز دے ہیو بیکم بریڈنگ گراؤنڈس فار ڈرگ ریزسٹنٹ بیکٹیریا اینڈ نو اینٹی بایوٹک ورکس انڈر دیم اینڈ پیپل آر ڈائنگ. انفیکشن لے کے ہسپتالوں میں ایڈمٹ ہوتے ہیں. وی ہیو نو آرسنل, وی ہیو نو اینٹی بایوٹکس. دے ڈائی بیکاز آف سمپل انفیکشن. دیٹ از وائی میرا یہ ماننا ہے کہ اف دس کنٹینیوز, یہ مینیس آف اینٹی بایوٹک ریزسٹنٹ ان کشمیر, ایون اے مائنر کف اینڈ cut will kill a patient, and we will not be doing simple surgeries like gallbladder because you will be having no antibiotics because we are short of antibiotics. New antibiotics are not coming. Even اگر ہم وہ ٹرانسپلانٹ کی بھی بات کریں گے, ٹرانسپلانٹ سپوز آپ کڈنی ٹرانسپلانٹ کرتے ہو, یہاں پہ بون میرو ٹرانسپلانٹ, وہ بھی نہیں ہوگا اگر آپ کے پاس اینٹی بایوٹک نہیں ہوں گے. سو اف وی ڈو ناٹ ایڈریس اٹ ناؤ, I think we'll be having a future without antibiotics. Sir, when we go through this study, تحقیق میں یہ بتایا گیا ہے کہ لوگ کثرت سے اس کا استعمال اپنی مرضی سے کر رہے ہیں, تو اس کی کیا وجہ ہو سکتی ہے؟ کیا لوگوں میں جانکاری نہیں ہے یا جان بوجھ کر ایسا ہو؟ نہیں, مجھے لگتا ہے کہیں نہ کہیں کہ اویئرنیس نہیں ہے. جانکاری جس کو آپ کہتے ہیں وہی ہے. یہاں پہ سینسٹائزیشن اویئرنیس کی ضرورت ہے, اینڈ دیٹ ہیز ٹو بی ڈن بائی پروفیشنلز, میڈیکل پروفیشنلز only. لیکن انفارچونیٹلی اگر یہاں پہ جو نیکسس ہے ڈاکٹروں اور فارماسٹیکل کمپنیز کا, تو اس کی وجہ سے جو ہے ایریشنل جو ہے یہ ان نیسیسری اینٹی بایوٹک. ایک جو ہم نے سروے کی ہے ڈاکٹرز ایسوسیشن کشمیر نے, کشمیر کے حوالے سے 70% آف اینٹی بایوٹکس گیون ٹو پیشنٹس آر ان نیسیسری. they're irrational, they're inappropriate and given by none other than doctors. تو اس کی یہ وجہ ہے کہ دے آر ان لیگ وتھ دا فارماسٹیکل کمپنیز. سو فارماسٹیکل کمپنیز ان کو گفٹ دیتے ہیں, کمیشنز دیتے ہیں, ان کے مکان بناتے ہیں, ان کی بیویوں کے زیور دیتے ہیں, ان کے بچوں کو MBBS ڈونیشن کے لیے باہر بھیجتے ہیں. ڈو وی ہیو اینی ریگولیٹری اتھارٹی جو ان ساری چیزوں پہ نظر رکھے؟ دیکھو, ریگولیٹری اتھارٹی ہے, جو ڈرگ اتھارٹی ہے, دے کین کم ہیوی آن. وہ فال کیوں نہیں ہے؟ آئی ڈونٹ تھنک دے آر ڈوئنگ دیئر جاب ویری ویل, آنیسٹلی, ریلیجسلی. اگر drug body, جو drug regulatory body ہے, if they will come heavy on these chemist shops, somebody is fined, somebody is put in jail, somebody's shop is closed, یہ نہیں ہو جائے گا. They will not prescribe the drugs without. And second very important is جو لوگ بھی ہیں وہ مجبور کرتے ہیں ڈاکٹروں کو, نہیں جی ہمیں اس فیور کے لیے اینٹی بایوٹک رکھو. تو کہیں نہ کہیں مجھے لگتا ہے اویئرنیس کی بھی ضرورت ہے جو ڈاکٹروں کو کرنی ہے تھرو میڈیا, تھرو الیکٹرانک میڈیا, کہ فار ایوری فیور از ناٹ این بیکٹیریل انفیکشن. فیورس موسٹ آف دا ٹائمز از کووڈ. دیکھو کووڈ میں کووڈ کی بات اگر کروں گا, اس میں جتنا مس یوز اینٹی بایوٹکس کا ہو گیا, جو آپ لینسٹ کی اسٹڈی بھی ہے, ایزیترومائسن اتنا دیا گیا. آپ ڈولو کی بات کرو گے کتنا, اس میں بھی اگر آپ دیکھو کہ نیکسس پایا گیا, ڈاکٹروں کو پیسہ ملا تھا اس کو. اسی لیے باقی اینٹی بایوٹکس کو بھی مطلب ڈاکٹر کہیں نہ کہیں مجھے لگتا ہے یہ ایک نیکسس تھا کہ اننیسری پرسکرپشن جو ہوتی ہے اینٹی بایوٹکس کی, اس کو بھی روکنا ہے. جس طرح سے یہ فری بیز کا کلچر چل رہا ہے کہ ڈاکٹرس آر رائٹنگ فار فری بیز دیز میڈیسن, سو دے ہیو ٹو رائٹ اننیسری میڈیسن. یو آر آلسو اے ڈاکٹر اینڈ یو آر ہولڈنگ اے پوزیشن ڈاکٹرس ایسوسیشن کے, آپ صدر ہیں. اس چیز کو ریگولیٹ کرنے کے لیے آپ کیا؟ دیکھو, وی آر ناٹ این ایگزیکیوٹیو اتھارٹی. الٹیمیٹلی وی کین جسٹ انریول دیز تھنگس. جو ہم نے کیا پہلے کہ اس طرح یہاں پہ اینٹی بایوٹک ریزسٹنس الارمنگ ہے, اس کی وجہ یہ ہے کہ اناپروپریٹ یوز آتا ہے, مس یوز ہوتا ہے, ڈاکٹر اننیسری پرسکرپشنز ہوتی ہیں. اویئرنیس کی ضرورت ہے. ہم نے وقتاً فوقتاً میڈیا تھرو اور اسٹیٹمنٹس دیے, ایون گورنمنٹ کے حوالے سے بھی ہم نے اپروچ کیا اینڈ وی ٹولڈ دیم. بٹ انفارچونیٹلی آن گراؤنڈ مجھے لگتا ہے کہ نہ مس یوز کلیئر, نہ کمسٹ شاپس سے جو وداؤٹ پرسکرپشنز وہ دیتے ہیں, نہ پرسکرپشن آڈٹ ہو گیا کہ تاکہ ڈاکٹروں کو چیک رہے فرام دا گورنمنٹ کہ نہیں وہ اننیسری میڈیکیشن نہ رکھیں, نہ ہسپتالوں میں کوئی چیک رہا کہ آپ اسٹینڈرڈ ٹریٹمنٹ پروٹوکولس کیوں نہیں بناتے ہو. اگر آپ ٹرشری کیئر میں ہو, یو ہیو ٹو ڈو اے ریسرچ اینڈ بیسڈ آن دیٹ ریسرچ یو ہیو ٹو کریٹ اسٹینڈرڈ ٹریٹمنٹ پروٹوکولس تاکہ ایریشنل یوز آف اینٹی بایوٹکس نہیں ہو جائے. یہ ساری چیزیں بیسکلی جو ہے گورنمنٹ کو بنانی ہے, اینڈ گورنمنٹ ہیز ٹو کم آؤٹ وتھ این اینٹی بایوٹک پالیسی. دیٹ از دا اونلی وے یو کین ڈو اوے ود دس مینیس آف ڈرگ ریزسٹنس. سر آخر پر آپ سے جاننا چاہیں گے, ان ساری چیزوں کو چونکہ آپ نے وسیع تجربے اور آپ کا جو مشاہدہ اسے ہم نے اخذ کیا, کیا آپ کو ان ساری چیزوں کی باریک بینی سے نظر ہے اور آپ سمجھتے ہیں کہ کہاں پر ہم لیگ کر رہے ہیں, تو یہ ایشو کیسے آپ گورنمنٹ کے ساتھ یا باقی جو اس کے کنسرنڈ اسٹیک ہولڈرس ہیں ان کے ساتھ اٹھائیں گے سو دیٹ ہم اس چیز کو اپنی سوسائٹی سے ختم کر سکیں؟ میں آپ کی وسادت سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ بیکاز وی ہیو این ایکسپرٹائز, وی نو واٹ از ہیپننگ آن دا گراؤنڈ. مجھے لگتا ہے کہیں نہ کہیں اگر سرکار کی طرف سے ایک اینٹی
اینٹی بایوٹک پالیسی کا انیشیٹ ہو جائے گا, دے ہیو ٹو کال پیپل, دے ہیو ٹو کال فارماکالوجی پیپل, دے ہیو ٹو کال اس میڈیسن پیپل, دے ہیو ٹو کال مائکرو بایولوجسٹ, کیونکہ یہ جو اینٹی بایوٹک پالیسی اٹس ریسرچ جو ہے ایک ڈاکیومنٹ بنے گا اینڈ دین اٹ ہیز ٹو بی امپلیمنٹڈ, اینڈ اس کی وجہ سے یہ ہو جائے گا کہ ایٹ لیسٹ جتنے بھی ہم کو سم اینٹی بایوٹکس وچ آر اسٹل دیئر وی ول سیو دیم, ادروائز میں نے آپ کو کہا کہ دیٹ وی ول بی لیفٹ وتھ نو اینٹی بایوٹکس. آئی تھنک میرا یہ ہے کہ آپ کی وسادت سے لوگوں میں بھی ایک اویئرنیس آنی چاہیے کہ اینٹی بایوٹک ریزسٹنس کافی ہے, آپ اننیسری اینٹی بایوٹکس مت لے لو, آپ اوور دا کاؤنٹر اینٹی بایوٹکس مت لے آؤ. اگر آپ کو کوئی پرابلم ہے کہ ڈاکٹر کے پاس جاؤ اور اس کی کنسلٹیشن لے کے ہی, اگر اف ڈاکٹر از آنیسٹ ہی ول گیو یو رائٹ ایڈوائس, ہی ول ناٹ پرسکرائب اینٹی بایوٹکس اننیسریلی. تو مجھے لگتا ہے وہ بھی اویئرنیس کرنی ہے اور ساتھ ساتھ ایک اینٹی بایوٹک پالیسی کرنی ہے, بیکاز اگر کہیں نہ کہیں نیکسس ہوتا ہے تو ایک اینٹی بایوٹک پالیسی ہو جائے کہ پھر گورنمنٹ ہیز دس پریگیٹو دیٹ دے کین امپلیمنٹ اٹ. اگر کہیں نہ کہیں کوئی کوتاہی کوئی غلط کرتا ہے, ہی شوڈ بی پنشڈ. میرا یہ ماننا ہے کہ اگر ہم یہ جلد سے جلد نہیں کریں گے تو ول بی لیفٹ وتھ نو آرسنل, نو ویپنری اگینسٹ انفیکشنس. بہت بہت شکریہ سر آپ کا, آپ نے قیمتی وقت میں سے ہمارے لیے کچھ وقت نکالا. تو ناظرین یہ تھے ڈاکٹر نثار الحسن, جن کی جانب سے واضح طور پر صرف یہی کہنا تھا کہ حکام, ڈاکٹر صاحبان اور سب سے بڑھ کر عوام, ان سب کی اجتماعی ذمہ داری ہے اور ان سب کے اجتماعی تعاون سے ہی ہم اس چیز سے نجات حاصل کر سکتے ہیں. آپ دیکھ رہے ہیں جی کے ویب ٹی وی, ہمارے ساتھ بنے رہیے.